السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کو ہوسٹ ڈاکٹر نوید۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ظفر اقبال زبیر صاحب کے ساتھ، اور ساتھ ان کے ہیں رانا شاہد صاحب جو کہ چیف ایگزیکٹو ہیں دانش پیکج فیصل آباد کے، اور ان سے ملتے ہیں اور سب سے پہلے پوچھتے ہیں امن کے حوالے سے حکومت پاکستان کو اور ہماری پاک آرمی کو ایسے کیا اقدامات کرنے چاہیے کہ جس سے ملک میں پورا ٹوٹلی طور پر جو دہشت گردی ہے وہ ختم ہو جائے، کیونکہ دہشت گردی نے ہماری معاشی حالت کو تباہ و برباد کر دیا ہے، جس سے ہماری معاشی حالت بالکل ہی ختم ہو چکی ہے۔ اور سب سے بڑا ایشو اس وقت جو چل رہا ہے وہ اسرائیل اور فلسطین کا ہے۔ جہاں بھی دیکھتے ہیں مسلمان کس رہے ہیں، آخر اس کی کیا وجہ ہے، ان سے جانتے ہیں، اور کچھ بزنس پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ظفر اقبال زبیر صاحب کے ساتھ اور رانا شاہد صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رانا صاحب، ظفر اقبال صاحب، سب سے پہلے تو مین ایشو ہمارے ملک میں امن۔ اگر ہمارے ملک میں امن رہے گا تو انشاءاللہ تعالی ہماری معاشی حالت بھی ترقی کرے گی۔ پچھلے کئی سالوں سے ہم اس دہشت گردی کی، ہماری اپنی ذاتی لڑائی نہیں ہے، کسی کی لڑائی جو ہے، کسی کی جنگ میں ہم کودے ہیں اور وہ لڑ رہے ہیں، اور ابھی بھی ہمیں امریکہ کہتا ہے کہ پاکستان نے امداد تو لے لی لیکن اس معاملے میں کچھ نہیں کیا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ قربانیاں پاکستان نے کی۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس کے متعلق میں صرف یہی بات کرنا چاہوں گا کہ سب سے مین چیز ہے آپ کے ملک کی، جو لوگ اس ملک کو چلا رہے ہیں، اگر وہ لوگ اس ملک کے ساتھ فیئر نہیں ہیں تو اس قسم کے پرابلم ہمیشہ رہیں گے اور آ رہے ہیں۔ جب ہم ان لوگوں کی ہر بات مانتے ہیں، جائز تو ماننی ہے، اور جب ناجائز بھی مانتے ہیں تو اس کا سارا ایفیکٹ ہماری قوم کے اوپر آتا ہے، اور ہمارا آج تک جتنا ملک کا نقصان ہو رہا ہے، جو ہماری حکومتیں ہیں وہ اس چیز کو نہیں سمجھ رہی، وہ ان کے ساتھ پیچ اپ کر کے اپنے مفاد دیکھتے ہوئے یہ سارے کام کر رہے ہیں، پرسنلی مفاد، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں پوری دنیا میں، ان کو پاکستان کے ساتھ کوئی محبت نہیں ہے۔ اگر محبت ہوتی تو آج نواز شریف وغیرہ جو کر رہے ہیں، جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے، جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، وہ آپ لوگ سب ٹی وی پہ بھی دیکھ رہے ہیں، اخباروں میں بھی دیکھ رہے ہیں، اور میڈیا بھی اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے۔ یہ سب چیزیں اس کا ایفیکٹ ہیں۔ نہ آج تک اس ملک کے لیے کوئی سیکورٹی بن سکی ہے۔ جو بھی یہ فورس بناتے ہیں، ابھی ریسنٹلی فیصل آباد میں یہ ڈولفن کے نام سے انہوں نے شروع کیا، وہ لاہور سے سٹارٹ کیا، فیصل آباد میں آیا، ان کا رزلٹ آج تک زیرو ہے۔ اس کے جو ایکسپینس ہیں وہ سارے اس قوم کے اوپر پڑ رہے ہیں، وہ تو ٹیکسس کی صورت میں۔ اب دیکھیں کہ ہماری صورتحال بزنس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے۔ جب ان کا جی چاہتا ہے، اب پچھلے مہینے جون میں مئی میں انہوں نے کیا کیا کہ جو ہماری گیس تھی اس کو ایل این جی کے ریٹ پہ ہمیں بل بھیج دیے، وہ تو خاقان عباسی صاحب جناب بڑا ٹھیک ہے نا جی۔ فائدہ کر کے جو شیخ رشید اور صاحب صورتحال یہ تھی کہ اگر ہم بچوں کے لیے روٹی کما رہے ہیں نا جی، تو ہم نے وہ پچھلے جتنا بل پے کیا ہے وہ سارا جیب سے، وہ ہمارے لاسز میں جا رہا ہے، اور اتنے ٹیکس لگا دیے ہیں کہ ہم کچھ بھی لوگ گھر لے کے نہیں جا سک رہے۔ سب سے اس وقت مین ایشو بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے ہے۔ دیکھیے نا کہ نون لیگ کی ٹرنور ختم ہوا، ختم ہوتے ہی انہوں نے بیان دے دیا کہ اب آئندہ ہم سے نہ پوچھیے گا، نگران وزیر اعظم سے پوچھیے گا۔ نگران وزیر اعظم سے اس سے کیا تعلق ہے؟ ٹرنور تو 5 سال کا آپ گزار کے جا رہے ہیں، کسی چیز کو ٹھیک کرنا تو آپ کا کام تھا۔ سر بندہ اس سے پوچھے صرف شہباز شریف سے، جس طرح وہ خطی انسان ہے، اس نے 5 سال گزارے اس ملک کے اندر، سارا کچھ کیا، کرنے کے بعد اب وہ جب یہ ٹنور پورا ہوا 5 سال کا، اس نے جناب اعلان کر دیا کہ اب میں جا رہا ہوں، اب اگر بجلی نہیں آئے گی تو میں ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ تو کون ذمہ دار ہے؟ 30 سال انہوں نے اس ملک پہ حکومت کی ہے، جس چیز کی ضرورت نہیں ہے، میٹرو بنا رہے ہیں، اور ٹرین بنا رہے ہیں، ہاسپٹلز میں دوائی نہیں ہے، بیڈ نہیں ہے، اس کے بعد آپ کو صاف پینے کے لیے پانی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، دنیا پانی کی وجہ سے مر رہی ہے۔ 15 سال کے بعد یہاں جو ہے نا اگر پانی کا اس ملک میں اس ملک جب بھی کوئی قوم یا ملک بنتا ہے وہ تعلیم سے بنتا ہے، جو آپ کے پاس ہے ہی نہیں، نہ سکول ہے، نہ کالج ہے، نہ یونیورسٹیاں ہیں، اور اس کے بعد کوئی دنیا میں ایسا ملک نہیں ہے جو سڑکوں سے، پلوں سے، یہ میٹرو سے بنا۔ وہ کمیشن بھی تو لینی تھی نا، وہ اسی لیے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایجوکیشن اور صحت میں بھی تو ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ تھوڑا سا زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کیونکہ سریا، سیمنٹ، بجری، ریت ہر چیز لگتی ہے، تو اس پہ تو پھر انہوں نے صرف اپنا کاروبار چمکایا ہوا ہے، نہ وہ حکومت کرنے کے لیے آئے ہیں، وہ صرف اپنا کاروبار اور وپار کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں مثال دے رہا ہوں آپ کو
जब वो अमीरुल मोमिनीन बने तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, क्योंकि उनका कारोबार था कपड़े का, बहुत बड़े व्यापारी थे कपड़े के, तो उन्होंने पूछा कि जनाब आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा जी मैं अपने कारोबार के लिए जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप कारोबार पे नहीं जा सकते, अगर आप कारोबार पे जाएंगे तो राया के ऊपर कौन देखेगा, इनके मामलात कौन देखेगा? आप बैतुल माल से जितनी आपकी ज़रूरत है वो आप लें, और सिर्फ आपने लोगों के मामला देखने हैं और इस मुल्क को, इस हुकूमत को चलाना है। और हमारे लोग देख लें कि सिर्फ कारोबार के लिए हुकूमत में आ रहे हैं। अब देखें नून लीग की हुकूमत ख़त्म तो नहीं, नवाज शरीफ अपनी वजह से नहल हुए, ठीक है, उसके बाद कितना अर्सा ये मसला ही चलता रहा जी, अगर मेरी हुकूमत होती तो मैं ऐसे कर देता, मैं ऐसे कर देता। भाई हुकूमत तो नून लीग की है, वो तो नहीं गई ना। अगर एक आदमी के चले जाने से ये सारा मामला डिस्टर्ब हो जाता है तो फिर पाकिस्तान का क्या हाल होगा, आप बताएं। यही तो बात है कि इस मुल्क की ये बदकिस्मती है, एक नाहल आदमी आज भी अपनी पार्टी का सरबराह बना बैठा है और कोई बंदा उसको पूछने वाला नहीं है, ठीक है ना जी। जो भी मामलात हैं, जब एक नाहल आदमी इस ऊपर बैठा होगा तो क्या होगा इस मुल्क का। आज सुबह की उनकी स्टेटमेंट ये थी कि मैं जब मुझे पार्टी की सदारत से हटाया गया उसके बाद से इलेक्शन फेयर नहीं होंगे, मुझे ये पता चल गया था। क्या ये पिछले 3 अरसे से वजीर आजम साहब बनते रहे, उस वक्त इलेक्शन फेयर थे? वो तो सब पूरे पाकिस्तान को पता है कहाँ से ये रिजल्ट आते थे, क्या होता खिलाई था। मखलूक का कहाँ पे जिक्र हुआ, कैसे उनको वोट डलते रहे, कैसे हारते रहे, ये सारी चीजें नवाज शरीफ साहब को तो पहले ही पता है। ये पूरे पाकिस्तान की हर कौम को पता है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इनके हाथ इतने मजबूत हो चुके हैं, अदारों में भी और हर जगह पे भी। ये तो है कि साकिब निसार साहब, अल्लाह उनको उनका भला करे, उन्होंने थोड़ा सा अपना इसके ऊपर एक्शन लिया है तो मामला थोड़े से सीधे होने शुरू हुए हैं, वरना ये तो जो चाहते थे करते थे। ये तो वज़ीर आज़म नहीं है, ये बादशाह हैं इस मुल्क के। जब तक ये बादशाह खत्म नहीं होगी, लिखे पढ़े लोगों के पास ईमानदार लोग आगे नहीं आएंगे, इस मुल्क की तकदीर कभी भी नहीं बदल सकती। कालाबाग डैम के हवाले से आप क्या कहेंगे? कालाबाग डैम देखिए हमारे इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, और हम इस वक्त देखें जहाँ पे आप बैठे हैं ना, ये हमारे बिल्कुल पास ये स्टीम पावर है। ये पिछले चंद साल से बंद पड़ा है, ये ऑयल से चलता है, स्टीम से चलता है, गैस नहीं है, ऑयल नहीं है, हर चीज़ हमारे पास लगी हुई है, अरबों की इन्वेस्टमेंट है और उसका रिजल्ट ज़ीरो है। वापडा की तनख्वाहें भी जा रही हैं, सब कुछ जा रहा है। ये कहाँ से जा रहा है? अवाम का खून चूस कर, टैक्स लगाकर उनकी तनख्वाहें पूरी की जाती हैं। अगर हमारा कालाबाग डैम बनता है तो हमारी बिजली की कास्ट 2.5 रुपीज़ है। आप देखें कि हमारी बिजली पूरी होती है, हमारी इंडस्ट्री चलती है, हमारे लोग फैसिलिटेट होते हैं। इसमें क्या है कि इन लोगों ने सिर्फ वो काम करने हैं जिनमें इन लोगों को मफाद है, जिससे इन लोगों के जेबें भरनी हैं, इन्होंने अपने बैंक भरने हैं, और वो बैंक जो है इन्होंने बाहर किस तरह ट्रांसफर करने हैं वो पूरी अवाम देख चुकी है। खान साहब के बारे में क्या राय है आपके? खान साहब मेरे हिसाब से इस वक्त जो है ऐसे इंसान की पाकिस्तान को ज़रूरत है जिसको सिर्फ एक मुल्क के साथ प्यार हो, और उसमें जो लोग करप्ट हैं उनको वो पकड़ें, ठीक है ना जी। जब तक ये लोग पकड़े नहीं जाएंगे उस वक्त तक मामला ठीक नहीं होंगे। लेकिन अब देखने वाली बात ये है कि क्या इमरान खान को ये जो खलाई मखलूक है वो आने देती है कि नहीं आने देती। अब तो किताब भी आ रही है रेहान खान की, रेहान खान बहुत सारे गंदे से इतने इल्जामात लग गए हैं जनाब कि जो एक खतून को जेब ही नहीं देते। देखिए मसला पता क्या है, हाँ ये भी एक जिसे कहते हैं ना कि खलाई मखलूक का ही काम है कि एक बंदा अगर कोई चीज़ सीधे करना चाह रहा है इस मुल्क के अंदर, एक अच्छा सिस्टम लेके आना चाह रहा है, उसके ऊपर जो भी बंदा इधर पाकिस्तान में अच्छा काम करेगा उसके ऊपर इतना गंद फेंक दिया जाएगा। ये तो सदियों से चला आ रहा है पाकिस्तान में। वसीम अकरम की अहलिया कम से कम 3-4 साल होगी फौत हुई, उस पर इल्ज़ाम लगाना, वसीम अकरम पे लगाना, एक ये इतने इन लोगों ने क्रिकेट छोड़े भी बहुत सारे हो गए हैं सर। और ये ऐसी बातें करने कोई एक खतून को, ख़ास तौर पे ख़ानदानी खतून को वो जेब देता है। और सुबह हनीफ अब्बासी साहब जो है ना वो फरमा रहे थे कि नून लीग जो है तरीके इंसाफ का हर चीज़ जो है ख़त्म होगी। हालांकि 2 साल पहले इन्होंने खुद हनीफ अब्बासी साहब ने कहा था कि एक किताब आने वाली है जो इलेक्शन के ड्यूरेशन में होगी, यानी कि इसका तो मकसद ये है कि ये नून लीग की वाज़िया तौर पर प्लानिंग है। सर ये देखिए पूरी दुनिया में मुसलमान जलील हो रहा है, और किस वजह से जलील हो रहा है? हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फरमान है उसके ऊपर अमल नहीं करते। गीबत, झूठ,
الزام تراشی، کینہ پروری، یہ ہمارے اندر بھرا پڑا ہے، اور یہ سب اسی چیز کا نتیجہ ہے۔ اگر کوئی بندہ پاکستان میں اچھا کام کرنا چاہتا ہے، بجائے اس کو اپریشیٹ کیا جائے، اس کی ٹانگیں کھینچی جاتی ہے ہمیشہ۔ ایسے ہی رہا۔ جب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ 47 سے اس لے کے بندے ایسے ہی نے رہا۔ انصاف کرنا ہے اور اس بندے نے برا کام نہیں ہونے دینا، تو وہ بندہ ان کو قابل قبول نہیں ہے۔ یہاں پہ وہی بندہ چلتا ہے جو ربر سٹیمپ ہے۔ حمید گل صاحب نے کہا تھا کہ عمران خان کو کہ ریحان خان سے شادی نہ کریے، انٹرنیشنل جو ہے جاسوس ہے، لیکن اس کے بعد وجود خان صاحب کی شادی ہوگی۔ جب خان صاحب نے دیکھا کہ یہ واقعی اسی طرح ہے تو انہوں نے ڈائیورس دے دی، لیکن اب معاملہ تو اسی طرح ہی پھر دوبارہ سے ایک اوپر ہے، کیونکہ ادھر سے آشا گل الائی آ گئی ہے۔ یہ تو ہر دیکھیں نا، ایک آدمی کو کس چیز کی ضرورت ہے اور کس چیز کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ خان صاحب کو ان معاملات میں، جب وہ کرکٹ کے دور میں کھیلتے تھے، ان کے اوپر ایک عروج تھا تو لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں، تو اب جو 60 ابو کے اوپر بندہ چلا جاتا ہے تو اس وقت اس کی کوئی ضرورت رہتی ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ تقریباً ہر پاکستانی کو پتہ ہے اس بندے کے کردار کے متعلق، اس بندے کی کرپشن کے متعلق۔ یہ جو لوگ 30 سالوں میں کام نہیں کر سکے، ایک ہاسپٹل بھی کینسر کا پاکستان میں نہیں ہے، اگر کوئی چھوٹا موٹا ہے بھی تو نان آپریشنل ہے۔ اور اس بندے نے، اب دیکھیں، اگر وہ بندہ برا ہے تو کون ایک ٹی وی پہ بیٹھ کے گھنٹے میں اربوں روپیہ وہ بندہ اکٹھا کر سکتا ہے؟ مجھے یہ کر کے دکھائیں، نواز شریف کر کے دکھائیں، شہباز شریف کر کے دکھائیں، جو مرضی۔ میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ 1 روپیہ بھی ان کو دے جائے، مجھے کہہ دینا۔ آپ ایک سکیم کی تھی کہ ملک اتارو قرضے والی، تو وہ ابھی تک اس کا پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ پیسے گئے کہاں جو عوام نے دیے تھے۔ خربوں روپیہ کہاں ہے اس کا حساب؟ وہ کوئی پتہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، ایک بندہ ایک ڈپارٹمنٹ چلا رہا ہے، وہ کس کے لیے ہے؟ پاکستانی لوگوں کے لیے، ہماری عوام کے لیے۔ اور مفت علاج، جو بندہ علاج 70-80% جو ہے نا وہ ہوتا ہے وہاں پہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایسے بندے پاکستان میں آ جائیں اور اس پاکستان کو لیڈ کریں، اور انشاءاللہ تعالی چند سالوں میں یہ پاکستان ایشیا کا ٹائگر ہوگا۔ اور یہ جو کرپٹ لوگ ہیں، ان کو کیفر کردار تک پہنچانا بہت ضروری ہے، ورنہ یہ پھر کوئی نہ کوئی معاملہ چلتے رہیں گے۔ لاسٹ میں حکومت ختم ہو گئی، نگران وزیر اعظم بن گیا، وزیر اعلیٰ کا مسئلہ ابھی 4 صوبے میں، ایک صوبے میں ہوا ہے سندھ میں، باقی 3 میں ابھی لٹکا ہوا ہے۔ تو آنے والی حکومت کو کیا میسج کنوے کرنا چاہتے ہیں؟ آنے والی حکومت آپ کو، نے پچھلے الحمدللہ آپ کی بھی 40 کے قریب میرے ایک اندازے کے مطابق ایج ہوگی، آپ نے بھی کوئی 3-4 ٹنور دیکھے ہوں گے حکومتوں کے، اپنی جس طرح وہ بندہ جوانی میں آگے جیسے بندہ جاتا ہے، تو اس حکومت کے بارے میں جو آنے والی ہے کیا کرنا چاہیے، اس کو کیا میسج میں تو سر یہ میرا یہ پوری قوم کے لیے ایک میسج ہے۔ آنے والے جو لوگ آ رہے ہیں، میں اپنی استدعا کے مطابق، اپنی عقل کے مطابق یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ خدا را اس ملک کو اپنا ملک سمجھیں، اور ان لوگوں کو اپنے لوگ، اپنے بھائی سمجھیں، اور ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہماری بیسکس پرابلم ہیں، جس کے اوپر ہماری لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، ہماری پریشانیاں ہیں، معاشی طور پر ہم ویک سے ویک ہوتے چلے جا رہے ہیں، کہ ہمارے ملک میں وہ چیزیں آئیں جس سے ہمارے ملک کی انڈسٹری گرو کرے، لوگوں کو روزگار مہیا ہو، پانی، صاف پانی ملے، میڈیکل کی سہولتیں جو ملیں، بنیادی عوام کی سہولیات ہیں، جو عوامی سہولیات ہیں، اگر ہم ووٹ لیتے ہیں تو ان کو سہولیات تو پرووائڈ سہولیات کریں، ہیں، یہی اس قوم اور کے، پیسہ بھی ہمارا ہے۔ ہمارا پیسہ ہمارے ملک میں رہے اور ہمارے ملک کے لوگوں کے لیے استعمال ہو، تو پھر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ورنہ جس ڈگر پہ چلے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو اس ملک کو قائم رکھے ہوئے ہے، ہماری طرف سے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ ہاں جی، یہ تھے ظفر اقبال زبیر صاحب جو کہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ بڑی اچھی اور پیاری انہوں نے باتیں کی، خاص طور پہ نون لیگ اور پی ٹی آئی کے بارے میں۔ اس وقت عمران خان صاحب بھی وید ہیں جو نظر آ رہے ہیں کہ وہ ملک میں تبدیلی لا سکتے ہیں، ادروائز کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آ رہا۔ انہوں نے اچھے کام کیے ہیں، خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں ہم نے بھی وزٹ کیا تھا، اپنے بھی سب لوگوں نے دیکھا کہ کیسے پولیس کا نظام اور ادارے انہوں نے ٹھیک کیے۔ اور خاص طور پہ آنے والی حکومت کو یہ پیغام ہے کہ خدا را ملک کے لیے کام کریں، عوام کے لیے کام کریں۔ ٹیکسز عوام دیتی ہیں اور وہ پیسے ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، اگر وہ پیسے غریب عوام کے لیے خرچ ہو گئے نا تو انشاءاللہ تعالی معاشی حالت میں اور پاکستان ترقی کرے گا۔ کیمرہ مین علی ہاشمی کے ساتھ ڈاکٹر نوید بیروچی، BBC اردو ٹی وی۔